تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا، ویسے تو سب نے ریکارڈنگ سن لی ہوگی، مگر ابھی تک کا جی جو احوال رہا ہے 2 کلاسوں کا، اس کا اگر آپ ایک جملے میں مقصد اور موضوع بتا دیں تو پھر آگے چلیں۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ مقصد ایک یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے تو اس کو بدن اور نفس ناطقہ عطا کیا ہے۔ نفس ناطقہ کے ذریعے سے انسان ہے، وہی نفس و ناطقہ اس کی ذات شمار ہوتی ہے۔ تو انسان کا علم و معرفت کا تعلق انسان کی نفس ناطقہ سے ہے۔ تو اب جو جزئی علم ہے وہ درجات، جب علم کا آغاز ہوتا ہے تو جزیات سے ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے نفس ناطقہ عطا کر کے اس کو کلیات کو درک کرنے والی ذات بنا کر اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تو اب اس اشرف المخلوقات کہ جو نفس ناطقہ ہے اور اس نفس ناطقہ کا تعلق کلیات کے ادراک سے ہے، تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کیسے کلیات کا ادراک کرتا ہے، کہ جسے ہم ادراک عقلی کہتے ہیں۔ تو ادراک عقلی کو سمجھنے کے لیے کہ ادراک عقلی کیا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والے جو 2 ادراک ہیں ان کا تعلق نفس ناطقہ سے کس طرح ہے، جس کو ادراک حسی اور خیالی کہا جاتا ہے، اور ادراک عقلی کا تعلق نفس سے کس طرح ہے، یہ بیان کر کے ہی آگے اس کو جو ہے نا وہ ہم بڑھ رہے ہیں۔ اسی جو آج تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہیں تک بتایا کہ ادراک حسی اور ادراک خیالی میں نفس ناطقہ خلاق ہے، وہ صورت خود خلق کرتا ہے، لیکن ادراک عقلی میں نفس خلاق نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ نفس عقل جو ہے، عقل ذات اور فعل میں مادہ کا محتاج نہیں ہے، اور نفس ناطقہ فعل انجام دینے میں مادہ کی محتاج ہے، اگرچہ ذات میں مجرد ہے۔ تو بالآخر عقل میں خالصیت ہے، خالص ہے، جس میں کسی قسم کا مادہ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں تعلق ہے نفس ناطقہ ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس ناطقہ عقلی صورت کی خالق نہیں بن سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ علت کو وجود سے، معلول کے وجود سے اقوا ہونا چاہیے، قوی اور مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اقوا یہاں پہ عقل ہے، تو لہذا جو ہے نا وہ عقلی صورت کو نفس ناطقہ خلق نہیں کر سکتی۔ تو اب نفس ناطقہ جب نہیں خلق کرتی سکتی تو کیا ہے، کون سی ذات ہے جو خلق کرتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ وہ نفس ناطقہ متصل ہوتی ہے، اس کی طرف ارتقاء پیدا کرتی ہے، ارتقاء کے نتیجے میں ارتقاء اور اتحاد اور اتصال کے نتیجے میں عقلی جو صورت ہیں یا ادراک عقلی، وہ عقل فعال کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم پہنچے تھے، اور اب ہم اس کی عقل فعال کی حقیقت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اس بحث میں در حقیقت ہم نے علم و معرفت کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہم نے یعنی ایک بہت سارے جو ابواب ہیں ان کو یکے بعد دیگرے خلاصتاً بیان کر کے ایک بہت بڑی جو بحث ہے فلاسفہ مغرب اور فلاسفہ اسلامی کے درمیان کہ کلیات کا ادراک کیسے ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کلیات جن کو ادراک عقلی کہا جاتا ہے، کچھ تو قائل ہی نہیں ہے کلی کے، جزیات جو فلاسفہ مغرب ہیں کچھ کلیات کے قائل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں ساری جزیات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں، محسوسات ہیں، کلیات کے وجود کے منکر ہے۔ پھر جب کلیات کے اگر کوئی قائل بھی ہے تو کلیات کس طریقے سے وجود میں آتی ہیں؟ پھر یہ کلیات جو ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقلی ادراک سے ہے، تو یہ کس طرح ایک کلی مفہوم کس طرح تشکیل پاتا ہے، بہت بڑی بحث ہے کہ جس کو ہم نے سمیٹ کر ملا صدرہ کی
سارے بحثوں کا احاطہ کر کے ایک نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. تو یہ تھا جو آج تک پچھلی جو 2-3 نشستیں ہم نے کیے ہیں تو ان میں جو کچھ بیان کیا ان کا خلاصہ یہ. جی تیمور صاحب. جی بہت عمدہ، آپ نے بڑا کمال بیان کیا. میں یہاں پہ کوئی جنرل سوال کا نہیں دعوت دوں گا، مگر اگر کوئی اصطلاح نہیں سمجھ آئی تو وہ پوچھ لیں، اینڈ میں پھر وہ جو بڑے سوال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. جی مظہر صاحب. اوکے، اصطلاح تو نہیں، بٹ میں تھوڑی سی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ریپیٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ بیسکلی یہ کہا گیا ہے کہ عقل فعال جو ہے، یعنی کہ عقل فعال کو میں ایکٹیو انٹلیکٹ سمجھا، وہ ایک انٹلیکچوئل یا عقلی صورتیں پیدا کرتا ہے اور نفس ناطقہ نہیں وہ پیدا کرتا. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ عقل فعال کی ابھی آج بات ہوگی. ابھی یہ جو مطلب ہے کہ نفس ناطقہ کا جو ہائیسٹ پہلو ہے اس کو کیا تعقل کہا تھا فاضل صاحب؟ کیا کہا؟ ادراک عقلی کی بات ہو رہی. ادراک عقلی آپ نے جو ابھی ڈیفائن کیا وہ آپ نے ادراک عقلی ڈیفائن کیا ہے. جی. پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ ادراک عقلی میں بھی یونیورسلز کہاں سے آتے ہیں؟ تو ابن سینا کہتے ہیں کہ وہ یونیورسل جو ہے ڈیوائن انٹلیکٹ، جس کو وہ نام دیتے ہیں عقل فعال، یا انگریزی میں کہتے ہیں ایکٹیو انٹلیکٹ. اٹس اے ڈیوائن ریالٹی، اٹس ایٹ دی ایپیکس آف دا کاسموس وچ کنٹرولز دا کاسموس. تو اس طرح کی 10 انٹلیکٹس مانی ہے ابن سینا اور پورے ٹریڈیشن نے، philosophical tradition نے، but that pertains to the divine realm. So this is the real the whole discussion is now at this point that یہ تو سمجھ آ گئی کہ انسانی جو عقل ہے، جو عقل ابھی جو بات جو فاضل صاحب کیا آپ نے نام لیا تھا؟ ادراک ادراک عقلی ادراک عقلی which is to say کہ میں اتنی ساری کتابیں دیکھتا ہوں جو ہر کتاب دوسری سے فرق ہے، مگر اس میں سے میں یونیورسل نکال لیتا ہوں، ایبسٹریکٹ کر لیتا ہوں. بک I understand that they are all books. None of them is that universal. But یہ تو ایرسٹوٹیلین سارا وہ ہے نا کہ انسان علم کیسے حاصل کرتا ہے، کہ بہت سے انسانوں کو دیکھتا ہوں they are all particulars. But from looking at all those particulars انسان کے پاس یہ قوت ہے کہ وہ پھر ان میں سے کانسیپٹ میں نکال لیتا ہے آدمی کا، کہ یہ سب وہ یونیورسل ہے. تو یہاں تک ابھی بات پہنچی ہے کہ اب یہ یونیورسل جو ہے انسان کی عقل کیسے، ادراک عقلی جو ہے یہ ریزن جو ہے وہ کیسے یہ یونیورسلز تک پہنچ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہائپوتھیسس ہے کہ وہ ایکٹیو انٹلیکٹ سے یونیورسلز آتے ہیں which is the divine. کیونکہ the source of even the human عقل is ultimately the divine، ورنہ کوئی چیز کٹ آف تو ہو نہیں سکتی نا. in the human soul. ہاں جی. اور ادھر ایکٹیو انٹلیکٹ سے therefore مراد ریزن نہیں ہے، ریزن نہیں ہے، ڈیوائن انٹلیکٹ ہے. ڈیوائن انٹلیکٹ. اوکے. They are supposed to be emanations from the divine, the first, the second, the fourth, the fifth, the sixth. The active intellect is the 10th, the lowest, which is in contact with the created cosmos. So basically, even in philosophy, there is a metaphysics. Okay. Traditional philosophy works within a metaphysical paradigm. یہ basically اس کا، تو اس لیے جو اپنے ابن سینا کی بڑی کتابیں بھی ہیں ان کا پہلا چیپٹر میٹافزکس پہ ہے، الہیات کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر نیچے آتے ہیں فزکس آتی ہے اور میتھس، جیومیٹری آتی ہے، اسٹرونومی آتی ہے، جو بھی باقی. تو خیر میرے خیال ہے ٹھیک ہے مظہر صاحب شروع کریں. جی. اچھا، ایک بات میں یہاں پہ وہ کہہ دوں کہ ملا صدرہ کا نظریہ ابن سینا اور جمہور حکماء کے برخلاف ہے. کلیات کو ادراک کرنے میں ان کے برخلاف ان کا نظریہ ہے. ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہم کلیات کو جو درک کرتے ہیں وہ محسوسات سے معقول کو اخذ کرتے ہیں، کہ ہم دیکھتے ہیں زید، عمر، بکر، خالد سامنے دیکھتے ہیں، یہ محسوس ہے. ان سے ہی ہم ایک کلی مفہوم کو بناتے ہیں کہ یہ سارے انسان ہیں.
تو اس کو کہا جاتا ہے نظریہ تجرید یا انتزاع. یعنی تجرید کا مطلب ہوتا ہے کہ نکالنا، ٹھیک ہے، یعنی محسوسات سے معقول کو نکالنا. کہتے ہیں کہ یہ تھا ابن سینا اور دوسرے جمہور حکماء کا نظریہ. لیکن ملا صدرہ نے آ کے کیا کہا کہ نفس ناطقہ جب وہ اپنے سیر تکاملی شروع کرتی ہے تو ابتدا میں صور محسوس صورتیں، پھر خیالی اور پھر معقول صورتوں کا ادراک کرتی ہے. تو معقول صورتوں کا ادراک جو ہے، جنہیں ہم ادراک کلیات کا کہتے ہیں، تو کلیات کے ادراک میں نفس عقل فعال سے متحد ہو کر اس اتحاد کے نتیجے میں عقلی ادراک کرتی ہے. نفس ناطقہ عقل فعال سے اتصال کی صورت میں معقول صورتیں یا ادراک عقلی کرتی ہے، نہ یہ کہ محسوسات سے معقول کو اخذ کرتی ہے. تیمور صاحب، بات میرے خیال میں اصطلاحات تو زیادہ نہیں پیچیدہ ہو گئی. مجھے تو بہت اچھا لگا، پچھلا پورا لیکچر اسی پہ تھا. اگر کسی کو سوال ہے تو جی فاضل صاحب، یہ سورہ خیالی سے آپ نے کیا کہا تھا، کس سورہ میں جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے جو ادراک عقلی، ادراک حسی کہا تھا، ادراک خیالی کہا تھا، پھر ادراک عقلی. سارے فلاسفہ کا، ابن سینا اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ ادراک حسی اور خیالی سے ہی ہم ادراک عقلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ملا صدر آ کے کہتے ہیں کہ ادراک عقلی نفس ناطقہ جب عقل فعال سے متحد ہوتی ہے تو اس اتحاد کے نتیجے میں ادراک عقلی وجود میں آتا ہے، نہ یہ کہ محسوس اور ادراک حسی اور خیالی سے ہی ہم ادراک عقلی کرتے ہیں. یہ بات ہے. صحیح، درست. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، آپ سمیر صاحب کچھ جی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا یہ اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے، اور میں نے اصل میں اس کو وہ بھی کیا ہوا تھا. آپ نے ادراک عقلی کے بارے میں جب کہا تھا کہ جب چیزوں کی خصوصیات کو جدا کر کے ایک مشترک مفہوم نکالا جائے، اور پھر ہم نے ایک عقل کی تعریف بھی کی تھی کہ وہ جوہر ہے جو ذات میں بھی اور فعل میں بھی مادہ کا محتاج نہ ہو بلکہ مادہ سے خالی ہو. اب اس میں، اور یہی جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جو محسوس کر کے ادراک ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بھی خارج کو فیل کر رہے ہیں، جو بھی خارج سے علم لے رہے ہیں، جو بھی ذہن میں عقلی بھی اگر کوئی ذہن میں بن رہی ہے چیز، تو وہ اس سے آری تو ہو نہیں سکتی کہ جو چیزیں ہم مادے میں دیکھ رہے ہیں. یہ بیان کر چکے ہیں فاضل صاحب کہ پہلے وہ ایک خیالی صورت بنتی ہے، لیکن خیال بھی تو خارج سے ہی بنا ہے نا. وہ اس کو مجرد نہیں کہہ رہے، خیال کو مجرد نہیں کہہ رہے، اس کی تو فارم ہے. مجرد کہہ رہے اس کانسیپٹ کو. The concept of book is more than the physical particular books that you see. The whole of language is based on these abstracted concepts, ورنہ language ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ تو صحیح ہے، لیکن جب وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عقل کی کوئی ایک عقل فعال کی ایک جب باتیں کر رہے تھے پچھلے سیشن میں، تو اس میں کچھ اس طرح کا امپریشن ملا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان سے باہر ہیں یا وہ بالکل بھی مادے کی محتاج نہیں ہے. کیا اس طرح کا کوئی سینس نہیں تھا؟ نہیں ڈیفائن کر رہے ہیں نا. ایک چیزیں باہر ہیں جو سالڈ ہے، پھر ایک سینس پرسیپشن ہے جو کہ فزیکل جو آرگنز ہیں ان پہ ایک امپیکٹ پڑتا ہے، پھر وہ امپیکٹ ٹرانسفر ہوتا ہے انٹو امیجز، پھر ان امیجز میں سے ایبسٹریکشن، انہوں نے کہا نا کہ وہ تجرید کے ذریعے، یعنی کہ ایبسٹریکٹ کرتا ہے کانسیپٹ. اب جو کانسیپٹ ہے وہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے. دیٹس واٹ distinguishes the human intellect. It can abstract concepts from particular things. یہ سارا انہوں نے پچھلی کلاس میں ترتیب بتائی. جی وہ میں نے سنا تھا. یہی ایک بات ہو رہی تھی نا کہ اگر اشیاء کی حقیقت کو ہم جاننا چاہتے ہیں تو جو صورت باہر موجود ہے
اس صورت سے اندر کی جو صورت بن رہی ہے اس سے کوئی ڈفرنٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں. تو ایک تو ہم یہاں پہ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ خارج سے ڈفرنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہاں وہ تو ظاہر ہے ہاں خارج. میں صرف اس تسلسل کو قائم دیکھ رہا ہوں, اور پھر یہ بات کی چیزیں مجرد بھی ہو سکتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا کانفلکٹ ہے اس کے اندر. بس یہی تو انسان کو ڈسٹنگوش کرتا ہے کہ ہی از کیپیبل آف ایبسٹریکٹ تھاٹ. یہ بڑا یہی اس پہ غور کریے گا آپ. ابھی آگے چلتے ہیں, پھر اینڈ میں پھر پوچھ لیجیے گا. اوکے, تھینک یو. جی سوری فاضل جی صاحب. ہاں تو فرماتے ہیں کہ اب ہم نے بیان یہ کیا تھا کہ عقل فعال کیا چیز ہے. کہتے ہیں کہ عقل فعال ایک مستقل نفس انسانی سے مستقل ایک ذات ہے کہ عقول عالم عقل میں آخری عقل فعال ہے کہ جس نے اپنے نیچے والے عالم کو وجود عطا کیا ہے. تو دوسرے لفظوں میں عقل فعال فاعل بھی ہے نفوس انسانی کے لیے. فاعل کے ساتھ ساتھ غایت بھی ہے. غایت یہ ہے کہ انسان نے اپنا سیر تکاملی علم و معرفت کی جو سیر تکاملی ہے اس کا ہدف و غایت بھی عقل فعال سے اتصال اور اتحاد ہو تاکہ اس کے نتیجے میں علم و معرفت حاصل ہو جائے. اب یہ چیز ہم پچھلی دفعہ بیان کر چکے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ملا صدرہ یہ فرماتے ہیں کہ عقل فعال کی دو حیثیتیں ہیں, افسز دو جہتیں ہیں عقل فعال کے. ایک اس کی استقلالی کہ وہ مستقل ذات ہے, اور دوسرا یعنی اس کی عقل فعال ایک وجود فی نفس ہی ہے اور ایک اس کا وجود لغیر ہی ہے. یہ ہو گئی عربی کی اصطلاح ہے. لیکن کہتے ہیں کہ عقل فعال کے اندر دو جہتیں, ایک مستقل جہت ہے, ایک اس کی غیر مستقل ہے, رابط اس کو نام دیتے ہیں رابط کا. یعنی اس کا ایک وجود فی نفس ہی ہے, یعنی مستقل وجود ہے, وہ کسی کے ساتھ ڈیپینڈ نہیں ہے, اس کا مستقل ایک وجود فی نفس ہی ہے. اور ایک اس کا وجود ہمارے نفوس کے اندر ہے. ہمارے نفوس کے اندر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کا وجود مستقل نہیں, رابط کے طور پہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ اگر ہم اس کو قائم بذات جہت سے دیکھیں تو وہ ایک نفس انسانی سے جدا ایک جوہر, مجرد جوہر ہے. اور اگر دوسری جہت سے دیکھیں رابط کے اعتبار سے تو وہ انسانی نفس کے کمال اور اس کے ہدف و غایت کا نام ہے. لہذا کہتے ہیں کہ عقلی ادراکات میں ہر نفس عقل فعال کے وجود رابطی سے اتحاد برقرار کرتا ہے, اس کے وجود رابطی کہ جو انسانی نفوس کے اندر ہے. اور کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس کا اتحاد ہوا ہے عقل فعال سے تو یہ اس کی اسی جہت رابطی ہوتی ہے, یعنی وہ جہت جو غیر مستقل ہے. اب یعنی انہوں نے یہ پچھلے اس میں بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ ایک دفعہ ہم اس کو دیکھتے ہیں عقل فعال کو کہ ایک مستقل ذات ہے, اور ایک دفعہ یہ ہے کہ وہ ہمارے نفوس کے اندر ہے کہ ہم سیر تکاملی کے ذریعے سے ہماری جو نفس ناطق ہے اس سے متحد ہوتی ہے. تو اس اتحاد کے نتیجے میں علم و معرفت, یہ تو ہماری نفوس کے اندر جو ہے اس کا جو اس ذات کا تجلی اور ظہور, تو ہم اس سے متحد ہوتے ہیں ہماری نفس ناطقہ. اس اتحاد کے نتیجے میں وہ ہمیں علم و معرفت عطا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ اب یہاں پہ ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد تمام نفوس ناطقہ کے لیے ممکن ہے, یعنی ہر نفس ناطقہ یہ عقل فعال سے یہ اتحاد حاصل کر سکتی ہے یا نہیں.
کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ فقط وہ نفوس عقل فعال سے متحد ہو سکتے ہیں کہ جنہوں نے عقلانی مراتب اور درجات کو طے کر کے عقل مستفاد کے مرحلے پہ پہنچ چکے ہوں. اب یہ ہے کہ عقل مستفاد کیا ہے. دیکھیں کہ وہ نفس متحد ہو سکتے ہیں عقل فعال سے کہ جنہوں نے اپنے تکامل کی جو سیر ہے، سیر تکاملی، اس میں عقلانی عقل کے جو درجات اور مراتب ہیں ان کو طے کر کے عقل مستفاد تک پہنچ چکے ہوں. اب یہ عقل مستفاد کیا ہے، میں آپ کو اس میں یہ بتاتا ہوں. یہ بات تب واضح ہوگی کہ جب ہم یہ وضاحت کریں گے کہ عقل مستفاد کیا ہے. کہتے ہیں کہ اگر ہم تحصیل معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو معرفت کی تحصیل میں عقل کے مختلف درجات ہیں. اور وہ کتنے درجات ہیں؟ وہ درجات 4 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، 4 قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں. اس کو نوٹ کر لیں، 4 قسمیں. پہلی قسم عقل بالقوہ، پہلی قسم عقل بالقوہ جسے کہتے ہیں کہ یہ کون سا عقل ہے؟ عقل بالقوہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ اس مرتبے میں کسی قسم کا علم و معرفت یا معقول بالفعل نہیں رکھتی، لیکن اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے معقولات اور معلومات کو درک کرنے کی. جیسے مثال دیں، چھوٹا بچہ جو دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس کسی قسم کی معرفت و آگاہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر معرفت کسب کرنے کی استعداد اور صلاحیت ہوتی ہے. تو اس مرحلے میں ہم کہیں گے اس بچے کے بارے میں کہ نفس اس مرتبے میں عقل بالقوہ رکھتا ہے. یہ اس کو عقل ہیولانی بھی کہتے ہیں، عقل ہیولانی بھی نام دیتے ہیں کہ اس مرتبہ میں نفس فقط خالص استعداد کا نام ہے. اس کے اندر بالفعل کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ کچھ یعنی چیزوں کو بالفعل پانے میں استعداد و صلاحیت رکھتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے عقل بالقوہ. یعنی نفس بچہ جب دنیا میں آتا ہے، جب اس کی سیر تکاملی شروع ہوتی ہے، بدن سے اس کے اندر روح آتی ہے، روح سے وہ شکم مادر سے باہر آتا ہے، باہر آ کے عالم محسوسات کو دیکھنا شروع کرتا ہے. تو ابتدا میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اسے نفس ناطقہ عطا کیا ہے، اس نفس ناطقہ میں اس کی عقل بالقوہ ہے کہ اس کے اندر استعداد اور صلاحیت ہے معرفت کسب کرنے کی، لیکن بالفعل اس کے اندر کوئی معلوم یا معقول چیز موجود نہیں ہے. یہ بات واضح ہو گئی. جی عقل اگر بالقوہ کو یاد نہ ہو یا جنہوں نے انڈیکس نہ دیکھو، بالقوہ کا مطلب پوٹینشیل. سر استعداد. اسے انیٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ لٹرلی یہ بڑی ٹیکنیکل لینگویج ہے. بالقوہ کا مطلب which has the potency، اور آپ لفظ پوٹینشیل پہ غور کریں، exactly the same word. پوٹینسی سے ہے نا، پوٹینشیل. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں بالقوہ it has the potential to become actualized. بالفعل ایگزیکٹلی وہی لفظ ہے، ایکٹ سے ہے ایکچوئل، اور فیل بھی ایکٹ کو ہی کہتے ہیں. تو اگر روٹس پہ جائیں نا چیزیں کافی کلیئر ہونے لگتی ہیں کہ it has the potential but then it becomes actualized eventually. تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نفس ناطقہ اس مرحلے میں عقل بالقوہ رکھتی ہے کہ اس کے اندر پوٹینشل معرفت حاصل کرنے کی ہے، لیکن بالفعل معرفت نہیں ہے. یہ پہلا درجہ معرفت حاصل کرنے کا پہلا درجہ عقل بالقوہ ہے. دوسرا درجہ عقل بالملکہ ہے. عقل بالملکہ، ملکہ کہتے ہیں یعنی ملکہ بھی استعداد اور صلاحیت کو کہتے ہیں، لیکن کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کو کہا جاتا ہے عقل بالملکہ کہ
جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہو جاتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد نفس انسانی حواس کے ذریعے سے، چیزوں کو محسوس کرنے کے ذریعے سے تصورات اور تصدیقات جزئی کو درک کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ کھلونا ہے، یہ مثال کے طور پہ آگ ہے، گرم ہے۔ تصور بھی ہوتا ہے، تصدیق جزئی بھی کرتا ہے، ان چیزوں کو درک کرتا ہے۔ پھر ان کو درک کرنے کے بعد ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا ہے، ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اب یہاں پہ عقل کیا کرتی ہے کہ ان تصورات اور تصدیقات سے کچھ ابتدائی جو معرفت کی بنیادی جو اصول ہیں، ان بنیادی اصول تک عقل کیا ہے وہ پہنچتی ہے، کہ وہ اصول جو ہر انسان کی تفکر کی بنیاد کو تشکیل دیتے ہیں۔ تو اس مرتبہ میں کہتے ہیں کہ نفس عقل بالملکہ کا نام دیتے ہیں نفس کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیوں کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ کیسے وہ تصورات جزئی تصدیقات کو درک کر کے کیا کرتی ہے عقل کہ ان تصورات اور تصدیقات سے وہ قواعد اولیہ، جن کو یہ بدیہیات اولیہ کا نام دیتے ہیں، وہ تشکیل دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہتی ہے کہ اجتماعی نقیضین محال ہے۔ چھوٹا بچہ بھی، اجتماعی نقیضین کیا ہے کہ ایک چیز ہو بھی صحیح اور نہ بھی ہو۔ اب اس کے سامنے، بچے کے سامنے رکھیں گے پانی، تو وہ سامنے ہوگا تو کہے گا پانی ہے، ہٹا دیں گے تو کہے گا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا پانی ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، پانی ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کو کہا جاتا ہے اجتماعی نقیضین محال ہے، کہ دو چیزیں ایک میں ایک منفی ہے اور ایک مثبت ہے، کہ پانی کا ہونا اور پانی کا نہ ہونا۔ مثال کے طور پہ کہ یہ چیز میرے سامنے جو پڑی ہے، یا یہ ٹیبل ہے یا یہ ٹیبل نہیں ہے۔ بالآخر کائنات کی جو بھی چیز لیں گے، ان نقیضین میں سے ایک چیز ہوگی، دو چیزیں نہیں ہو سکتی، جمع ہونا ناممکن ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثال کے طور پہ میرے سامنے گلاس پڑا ہے، یہ ٹیبل بھی نہیں ہے، یہ ٹیبل بھی نہیں ہے اور لا ٹیبل بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ہم اس کو ٹیبل تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ لا ٹیبل ہے، یعنی ٹیبل نہیں ہے۔ کوئی ایک چیز ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ کہ ایک چیز انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو، انسان بھی ہو اور انسان نہ بھی ہو، یا انسان ہوگی انسان نہیں ہے تو لا انسان ہے۔ بالآخر ایک چیز اجتماعی نقیضین جو ہے وہ ناممکن ہے۔ میں دوبارہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ نقیضین کیا ہے، اجتماعی نقیض۔ یہ منطق اور فلسفے کا قاعدہ ہے کہ انسان کی بنیاد، معرفت کی بنیاد کو تشکیل دیتا ہے۔ کیسے تشکیل دیتا ہے؟ کہ مثال کے طور پہ آپ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ آگ گرم ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے آگ گرم بھی ہے بھی صحیح اور نہیں بھی ہے، یا ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ایک چیز ہے جو ہے، ایک چیز، ایک شے آگ بھی ہو اور آگ نہ بھی ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم پہنچے اس نتیجے پہ، یہ جو سامنے پڑی ہے چیز آگ ہے، آگ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا یہ آگ بھی ہو اور آگ نہ بھی ہو، بالآخر ایک چیز ہوگی ان میں سے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ انسان اور لا انسان، ٹھیک ہے، ایک چیز ٹیبل اور لا ٹیبل، لا یعنی نہ، لا یعنی، تو مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ حیوان اور لا حیوان۔ اب جو بھی چیز ہے یا حیوان کے زمرے میں آئے گی یا لا حیوان کے زمرے میں آئے گی، یا انسان کے زمرے میں آئے گی یا لا انسان کے زمرے میں آئے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان بھی ہو اور لا انسان بھی ہو۔ مثال کے طور پہ اب ہم کہتے ہیں کہ انسان اور لا انسان،
تو یہ ٹیبل اگر انسان نہیں ہے تو یہ لا انسان کے زمرے میں آئے گا. تیمور صاحب میں واضح کر سکا یا نہیں، یا کچھ تھوڑا بہت آپ بھی جی جی درمیان؟ بالکل، وہ آپ نے جو اصطلاح استعمال کی اس کا مطلب ہے کہ اپوزٹس ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، یعنی کہ زندہ اور مردہ ایک ہی چیز میں نہیں ہو سکتا، یا زندہ ہوگی یا مردہ ہوگی. وہ عربی میں اس کو نقیضین کہتے ہیں، یعنی کہ اپوزٹس. ایسے ہی ہے ہاں، نا سر؟ نہیں دیکھیں آپ جو فرما رہے ہیں نا وہ ضدین ہے اچھا اچھا، کہ یہ چیز کالی بھی ہو اور سفید بھی ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک جگہ میں دو مثبت چیزوں کا جمع ہونا ناممکن ہے کہ ایک ٹھیک چیز سفید بھی ہو اور کالی بھی ہو، یہ ٹھیک ہے. ناممکن ہے. اس کو کہتے ہیں اجتماع ضدین. یہ ضد ہیں، اپوزٹ ہیں. تو آپ اعلیٰ بیسک کہہ رہے ہیں کہ انسانی عقل یہ چیزیں بہت جلدی اس کو، جیسے کہ اندر سے ہی پتہ ہے، وہ بہت جلدی پہچان لیتی ہے اس طرح کی چیزوں کے نتائج ہو، یہ معرفت وہ حاصل کر لیتی ہے. یہی کہہ رہے ہیں نا؟ یعنی اس میں عقل کی جو معرفت کی بنیاد ہے یہی ہے. جو بھی آپ کہیں گے لے کے آئیں گے وہ یہ کہے گا کہ یہ نہ ضدین بھی جمع نہیں ہو سکتے، نقیضین بھی نہیں ہو سکتے، یا صحیح ہے، یہ چیز ہوگی یا وہ چیز. ٹھیک تو ہے. کہتے ہیں کہ عقل بالملکہ میں کہتے ہیں کہ نفس اس مرتبے میں استعداد رکھتا ہے کہ وہ نظری معلومات کو کسب کر سکے، نظری معلومات کو کسب کر سکے. ابھی تو ہم تھے بدیہیات تک، یعنی عقل بالملکہ میں فقط بدیہیات تک محدود تھے، لیکن نفس کے اندر صلاحیت ہے کہ ملکہ ہے کہ بدیہیات سے وہ نظریات تک پہنچ سکے. بدیہیات پہلے ہم نے بتا چکے ہیں کہ جن میں غور و فکر کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. نظری وہ مفہوم ہوتے ہیں کہ جن کے اندر غور و فکر کی اور دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، یہ عقل بالملکہ. تیسرے اس کی مرحلہ اور مرتبہ عقل بالفعل ہے. کہتے ہیں کہ عقل جب بدیہیات کو بھی اس نے وہ کر لیا، ٹھیک ہے، نظری معلومات تک بھی اس نے نتیجہ لے لیا، نظری معلومات تک بھی پہنچ چکی، تو اب جب بھی اسے ضرورت ہوتی ہے، یعنی نظری معلومات تک بھی عقل پہنچ چکی، تو اب جب بھی اس سے آپ سوال کرتے ہیں تو نفس اس مرتبہ میں معلومات کی نظری معلومات کو اپنے اندر حاضر کرتا ہے، اپنے پاس حاضر کرتا ہے. تو یعنی نفس کے اس مرتبہ میں تمام معلومات جو نظری ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے، حاضر ہوتی ہیں. تو اس مرتبہ میں کہا جاتا ہے کہ نفس عقل بالفعل رکھتی ہے. کیونکہ جب بھی نفس چاہے گی تو کسی کی معقولات کو ذہن میں حاضر کرنا چاہے گی تو وہ فوراً حاضر کر دے گی. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ عقل بالفعل. عقل بالفعل کیونکہ ساری جو معلومات نظری ہیں اس کے اندر بالفعل اس کے پاس موجود ہے. جب بھی آپ اس سے سوال کریں گے تو معلومات نظری جو ہیں وہ اپنے ذہن میں حاضر کر سکے گا. تو اس کو کہتے ہیں کہ عقل بالفعل، سب چیزیں اس کے اندر بالفعل موجود ہیں. یہ تھا تیسرا درجہ. چوتھا درجہ عقل کو کہتے ہیں عقل مستفاد. در حقیقت میں اس عقل مستفاد کو سمجھانا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا ہے جو ملا صدر نے کہا ہے. عقل مستفاد کہتے ہیں کہ عقل انسانی کا کامل ترین درجہ ہے کہ جس میں تمام نظری اور بدیہی معلومات بالفعل عقل میں حاضر ہوتی ہیں. تو نفس ناطقہ اس مرتبے میں وہ جب بھی چاہے ان معقولات کو اپنے پاس مشاہدہ کرتی ہے. ٹھیک ہے،
تو کہتے ہیں کہ یہ جو مرحلہ ہے عقل کا وہ ان انسانوں کے لیے جو علم و عمل میں کامل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، علم و عمل میں کامل لوگ ہیں، یہ ان کے لیے حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ یہ علم و عمل میں کامل ہیں، یہ بدن سے جدائی موت کے بعد بھی یہ عقل مستفاد والا درجہ ہوتا ہے یا نہیں، یہ عقلاء کے فلاسفہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن عقل مستفاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی عقل کا کامل ترین درجہ ہے کہ جس میں معلومات نظری اور بدیہی بالفعل عقل میں حاضر ہوتی ہیں، اور نفس جب بھی چاہے ان معقولات کو اپنے پاس مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لہذا وہ لوگ، وہ انسان جو علم و عمل میں کامل ہوتے ہیں، جو علم و عمل میں کامل ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے عقل مصطفیٰ۔ اب یہ ہے کہ وہ ان کی زندگی میں ہے یا موت مرنے کے بعد بھی ہے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ انسانی عقل کا آخری مرتبہ ہے، اس کو عقل مستفاد کا نام دیا جاتا ہے۔ اچھا، کیوں عقل مستفاد کہا جاتا ہے؟ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ تمام معقولات اس کے پاس جو ہوتی ہیں یہ عقل فعال سے لی جاتی ہیں، عقل فعال سے لی جاتی ہیں عقل مستفاد میں۔ اب یہ 4 مرحلے ہم نے اس وجہ سے کیے ہیں، 4 درجے، کہ ابن عربی کیا کہتے ہیں، ملا صدرہ کے اس نظریے کو کہ جس میں ملا صدرہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ یہ تمام اتحاد عقل فعال سے اتحاد کیا تمام نفوس کے لیے ممکن ہے، تو وہ فرماتے ہیں فقط وہ نفوس عقل فعال سے متحد ہو سکتے ہیں جو عقل مصطفیٰ تک پہنچ چکے ہوں۔ ہمارے پاس تو اکثر پہلے دوسرے تیسرے مرتبے میں ہوتے ہیں، کم از کم دوسرا اور تیسرا مرتبہ جو ہے نا، وہ عقل مصطفیٰ میں علم و عمل میں کامل لوگ، وہ لوگ پہنچتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو پہنچتے ہیں تو وہ نفوس عقل فعال سے متحد ہو سکتے ہیں کہ جو عقل مصطفیٰ کے مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہوں، یا ایک دقیق ملا صدرہ کہتے ہیں اس سے بھی گہری تعبیر میں اگر کہا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ انسانی نفس حرکت جوہریہ کے ذریعے سے جب وہ عالم حس و خیال کو کراس کرتا ہے اور عالم عقل میں وارد ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یعنی جب وہ عالم عقل میں وارد ہوتا ہے تو وارد ہو کر ہی وہ عقل فعال سے متحد ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عقل فعال یہاں پہ کیا کرتی ہے؟ عقل فعال وہ نفس جو اس مرحلے میں عقل بالقوہ ہے اس کو عقل بالفعل تک پہنچاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہیں سے پھر جو عقل درجات کو طے کر کے عقل مصطفیٰ تک پہنچی ہو، وہی نفس ناطقہ کیا ہے، عقل فعال سے متحد ہوتی ہے۔ تو وہ جو عقل فعال سے جب اس مرحلے میں جا کر متحد ہوگی تو اس وقت انسان اپنا ادراک عقلی محقق کر سکتا ہے، ادراک عقلی اس کے لیے حاصل ہو سکتا ہے اس درجے میں جا کر۔ تو اسی درجے میں جا کر پھر اس کا اتحاد ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ حقائق عقل فعال میں موجود ہوتے ہیں ان کا پھر وہ ادراک کرتا ہے۔ اب ایک سوال پھر آخر میں وہ ابن سینا بھی اٹھاتے ہیں، دوسرے بھی، کہ وہ اس طرح بات جاتا ہے کہ کیا جب انسان کا اتحاد ہوتا ہے عقل مصطفیٰ کے مرحلے پہ پہنچ کر اتحاد ہوتا ہے نفس کا عقل فعال سے،
تو کیا عقل فعال کی ساری معقولات کا انسان عالم ہو جاتا ہے یا بعض کا؟ یہ اگلا سوال ہے. یہ میرے خیال میں یہ در حقیقت ملا صدرہ کے اس نظریے تک ہم نے پہنچنا تھا کہ جو انہوں نے فرمایا کہ سوال کر کے اس کا جواب دیا کہ یہ اتحاد نفس سے ناطقہ کا عقل فعال سے تمام نفوس کے لیے ممکن ہے یا بعض کے لیے. تو انہوں نے کہا وہ نفوس جو عقل مستفاد کے مرحلے پہ پہنچے ہوں وہی عقل فعال سے اتحاد برقرار کر سکتے ہیں اور وہی نفوس پھر ادراک عقلی کر سکتے ہیں. تو اب اس تعبیر سے, اس تعریف سے ہم اگر سوچیں تو کتنے لوگ ہوں گے کہ جو اس عقل مستفاد کے مرحلے پہ پہنچ کر ادراک عقلی کرتے ہوں گے, جن کو ہم عالم کہہ سکتے ہیں. تو یہی جو علم, جو حقیقی علم ہے وہ یہی ہے. علم و معرفت کی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. فاضل جی صاحب, یہ میں اگر ایک سوال اس میں ہے, بیسکلی آپ نے 4 قسمیں کہی ہیں معرفت حاصل کرنے کی, عقل بالقوہ, عقل بالملکہ, بالفعل اور مستفاد. اس میں بالملکہ جو ہے یہ اس پہ بات ابھی ہوئی کہ کسی چیز یا ایک چیز ہوگی یا دوسری, تو یہ کچھ اس معرفت میں کیا ہے خاص بات؟ پہلی تو سمجھ آ گئی بالقوہ کہ وہ پوٹینشل ہے, تیسری بھی سمجھ آ گئی کہ جو نظری معلومات کو اپنے سامنے حاضر کرتی ہیں, ایکچولائز ہو رہی ہیں چیزیں, اور آخری ایک وہ کامل سی درجہ ہے کہ سب چیزیں اس میں مل کر وہ بن گئی, اور یہ ایک مطلب سب وہ ہو رہا ہے, یہ ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ جو دوسرے والا ہے اس کا مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ اس فلو میں کس طرح سے یہ بیٹھ رہا ہے. دیکھیں یہ جو دوسرا ہے نا, اس میں کیا کہتے ہیں جزئی تصورات اور تصدیقات جزئی کی بات ہو رہی ہے. پھر ان تصورات جزئی اور تصدیقات جزئی سے, تصور یعنی ایک چیز کو مثال کے طور پہ دیکھا, تصور کیا آگ کا, پانی کا, اور پھر تصدیقات یہ ہے کہ کہیں کہ یہ پانی ٹھنڈا ہے, یہ آگ گرم ہے. تو یہ جو تصورات اور تصدیقات ہیں, ان تصورات اور تصدیقات جزئی کو کیا کہتے ہیں ذخیرہ کر کے ہم پھر ان سے ایک قانون تک پہنچتے ہیں کہ یہ چیز یا کالی ہو سکتی ہے یا سفید ہو سکتی ہے, مثال کے طور پہ یا انسان ہے یا لا انسان. یہ یعنی فرق یہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا کہتے ہیں تصورات اور تصدیقات جزئی کی بات ہو رہی ہے اور بدیہیات تک پہنچنا ہے. عقل بالفعل میں بدیہیات تک نہیں ہے بلکہ معلومات نظری کی بات ہو رہی ہے. نظری بدیہیات نہیں ہے, نظری چیز ہے جس میں غور و فکر اور دلیل کی ضرورت. ٹھیک ہو گیا یہ. لیکن نا وہ آپ کی بات درست ہے کہ بعض فلاسفہ نے عقل بالملکہ کو نکال دیا ہے, 3 مرحلے کر دیے. وہ عقل بالقوہ, عقل بالفعل اور پھر عقل مستفاد. عقل مستفاد میں پھر جا کے کہا کہ جو انسان اس درجے پر پہنچ جائے گا جو وہی عقل فعال سے اتحاد برقرار کر سکتا ہے. کیا فعال صاحب ادھر بریک لے لیں ابھی 8:30 تک, پھر آخری سیشن کر لیں؟ سر ایسا سوال تو نہیں, بٹ جسٹ ٹو میک شور کہ سیکنڈ سیشن سمجھ آئے, میں فرسٹ سیشن کو 1 منٹ کے لیے سمرائز کر لوں. اگر اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ علم و معرفت تک پہنچنے کے لیے عقل اور نفس ناطقہ کا اتحاد لازمی, ٹھیک ہے, اور اس میں عقل کے پھر 4 درجات ہیں. عقل بالقوہ سب سے پہلی, پھر آئی تھنک عقل مالکہ, پھر عقل نظری, اور آخری جو ہے عقل مستفاد, ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ اتحاد نفس اور نفس ناطقہ اور عقل کے درمیان جو مکمل اتحاد اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو علم و عمل کے حساب سے کامل ہو, اور وہی عقل مستفاد تک پہنچ سکتا ہے. یہ اتنی بات مجھے سمجھ آئی.
آپ سر ہلا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک سمجھ آ گئی. یہ تو فاضل صاحب ہی بتائیں گے, مجھے تو کیا ہی جی بس میرے خیال میں ہاں بات درست فرما رہے ہیں کہ جب سوال یہ ہوا کہ آیا تمام نفوس سے ناطقہ کے اندر یہ استعداد ہے کہ وہ عقل فعال سے متحد ہو سکتے ہیں, تو جواب انہوں نے دیا کہ عقل مستفاد کے مرحلے پہ جو شخص پہنچتا ہے, جس کی نفس ناطقہ عقل مستفاد کے درجے پہ پہنچتی ہے, تو وہاں جا کر اتحاد ہوتا ہے عقل فعال سے. عقل مستفاد کے درجے پہ پہنچ کر ہی عقل فعال سے کیا کہتے ہیں اتحاد ہو جاتا ہے. تو اس اتحاد کے نتیجے میں یہ اب چونکہ یہ بحث ہم اس کو یہیں پہ علم کی حقیقت کو ختم کریں گے, اگلی اس میں ہم مکاشفہ اور کشف و شہود اور اس کو وہ کریں گے. تو اس میں جو کیا کہتے ہیں ملا صدرہ جو آخر میں کہنا چاہ رہے تھے, وہ بات کچھ اس طرح ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل مستفاد سے ہی عقل مستفاد سے ہی عقل فعال سے اتحاد ہو رہا ہے, تو یہ جو اتحاد ہے, اس اتحاد کے نتیجے میں انسان کی عقل مصطفیٰ جتنا علم و عمل کامل ہوگا, تو اتنا ہی جا کر وہ جو اشیاء کی حقائق جو عقل فعال کے اندر موجود ہے ان کو صاف و شفاف طریقے سے اپنے اندر موجود پائے گا, ان کو دیکھے گا. تو یہ پھر وہ بات بڑھ جاتی ہے اسی کشف و شہود کی طرف, یعنی در حقیقت ہم اس بحث کو لے جانا چاہتے ہیں کشف و شہود اور اس کیا کہتے ہیں وحی کی طرف. تو ابن ملا صدرہ بھی اسی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ عقل مستفاد سے عقل فعال میں پھر آخری نقطہ یہی کہ فرماتے ہیں کہ جتنا علم و عمل کامل ہوگا, نفس ناطقہ پاک و صاف و منزہ ہوگی, تو اس مرحلے میں جو اتحاد ہوگا عقل فعال سے, تو وہ جو اتنا ہی صاف و شفاف عقلی صورتیں اخذ ہوں گی, عقلی صورتیں حاصل ہوں گی. تو پھر یہیں سے جو ہے نا وہ کشف و شہود شروع ہو جائے گا. کشف و شہود سے ہی پھر کیا ہے وہ اس کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے وہ وحی کا ہے. یہ بحث ہم اسی طرح, لیکن اس کیا کہتے ہیں اس بحث میں ابن ملا صدرہ نے حرکت جوہری کے ذریعے سے ہی یعنی وہ درجات اور مراحل کو بیان کیا تھا کہ رفتہ رفتہ انسان جو ہے ان امور کو ادراک کرنے میں وہ مادی چیزوں سے جدا ہو کر جب جدا ہوتا ہے تو وہ مظہر بن جاتا ہے عقل فعال کی صورتوں کا. تو لہٰذا کیا کہتے ہیں وہ اشیاء کی حقائق کو علم حضوری کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے, علم حضوری کے ذریعے سے مشاہدہ کرتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ساری کی ساری عقل فعال سے اس نفس ناطقہ کی پاک و پاکیزگی کے نتیجے میں جب وہ عقل فعال سے متحد ہوتی ہے, تو اس اتحاد کے نتیجے میں وہ ساری چیزیں ڈائریکٹ علم حضوری کے ذریعے سے ان کا وہ مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جو ذات حق تعالی میں موجود ہوتی ہے. بات یہاں تک واضح ہو گئی؟ جی اس میں ایک تو میرے چھوٹے سے سوال ہیں, حرکت جوہری اگر آپ ٹرم سمجھا رہے ہیں. جی حرکت جوہری کا لفظ آپ نے استعمال ٹرم کا یوز کی تھی, وہ ذرا سمجھا دیں. حرکت جوہری جوہری تو میں پہلے دن سے استعمال کر رہے ہیں, اس کی وضاحت بھی کر چکے ہیں. اچھا پھر میں نے مس کیا ہے, اس وقت بھول رہا ہوں, کوئی بات نہیں.
دیکھیں ہم نے یہ فرمایا یعنی ہم نے یہ کہا کہ جو آپ فرما رہے ہیں حرکت جوہری کے بارے میں، چونکہ جوہر اور حرکت جوہری یہ خالص عربی اصطلاح ہے، اس کی ہم نے وضاحت بھی کچھ اس طرح سے کی تھی کہ جو جوہر ہے، جوہر کی 5 قسمیں بھی کی تھی ہم نے، جس میں ایک قسم نفس تھی، نفس ناطقہ انسان جوہر ہے۔ تو انسان کی جب تخلیق ہوتی ہے تو تخلیق کے مراحل میں انسان پہلے جسم ہوتا ہے، جسم بھی جوہر ہے۔ جسم میں ہوتا یہ ہے کہ انسان شکم مادر میں وہ جسم سے آغاز ہوتا ہے، تو ایک مرحلہ میں جا کر نفس ناطقہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ نفس ناطقہ اس ایک درجہ میں جا کر نفس ناطقہ کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو جہاں آغاز جسم سے ہے، آگے جا کر روح خلق ہو جاتی ہے نفس ناطقہ، تو وہیں سے پھر آگے جو ہے نا نفس ناطقہ ہی ہے وہ بدن کو لے کر آگے علم و معرفت کسب کر کے اپنی زندگی کو آگے چلاتی ہے۔ تو یہیں سے علم و معرفت کا آغاز ہوتا ہے، پھر وہ انسان بڑا ہوتا ہے، وہ سارے مراحل کو عقل بالقوہ بالفعل عقل مستفاد کو ایک مرحلے میں کراس کرتا ہے اور جا کر عقل فعال سے متحد ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، فرماتے ہیں جی سمجھ کہ عقلی ادراک میں عقلی جو صورتیں ہیں وہ ڈائریکٹ ان کو مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ علمی حضوری کے ذریعے سے اس کے اندر حاضر ہوتی ہیں۔ اب ایک سوال بھی ہوا تھا، یہ تیمور صاحب نے مجھے بھیجا تھا کہ کیا عہد الست، کسی نے سوال کیا تھا، یہ بھی علم حضوری کے ذریعے سے ہے یا نہیں؟ وہ تیمور صاحب کیا سوال تھا؟ جی وہ سمیہ صاحبہ کا جو سوال اسی تھا کے کہ ساتھ جو مربوط تھا۔ پہلے عہد الست والا علم ہمارے نفسوں میں ہے، کیا اس کو ہم علمی حضوری میں شامل کریں گے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ میں کیا تمہارا رب ہوں، تو سب نے کہا تھا ہاں، قالو بلا۔ جی وہ بھی علم حضوری کے ذریعے سے، ٹھیک جی ہے، وہ بھی میں اس کا جواب یہی دے رہا تھا کہ وہ بھی علم حضوری، کیونکہ ویسے تیمور صاحب یہ جو 4 عقول ہیں جی یہ معرفت حاصل کرنے کے، یہ میں دیکھ رہا تھا اس میں بریک میں، ایرسٹوٹل تو 4 مختلف بتاتا ہے، اس میں یہ عقل بالملکہ نہیں مجھے ملی، تو کچھ نہیں ہوتا، یہ کچھ تو کنفیوژن ہے تھوڑی سی۔ کنفیوژن نہیں، الگ الگ سسٹمز ہیں، تو نہیں ملی تو کچھ نہیں ہوتا۔ بیسک تو ایرسٹوٹلین ہی کو آگے اور ریفائن کیا نا مسلمانوں نے۔ اچھا یہ پھر عقل مستفاد سے جو متصل ہونا، یہ جو عقل فعال، تو پھر آخری وہی نہیں ہونا چاہیے عقل فعال؟ مطلب کیونکہ یہ پھر ایک ہائیسٹ درجہ، تو پھر یہ سب سے کامل یہ ہونا چاہیے۔ بہت زبردست سوال ہے، یہ فاضل صاحب سے کرتے ہیں، یہی کرنا چاہیے۔ نہیں آپ ہی کریں، ہاں آپ کے میں تو اتنا کر چکا ہوں۔ جی دوبارہ فرمائیں کیا تیمور صاحب سوال؟ جی زبیر صاحب آپ دوبارہ۔ جی میں فاضل صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عقل فعال سے جو اتحاد ہو رہا ہے عقل مستفاد کا، تو یہ پھر کامل درجہ تو پھر عقل فعال ہوا نا؟ اس سے پہلے مجھے سمجھ آئی تھی کہ عقل مستفاد کامل ترین درجہ، جہاں پہ نفس ناطقہ معقولات کو سامنے مشاہدہ کرتا ہے۔ ہاں کامل ترین درجہ عقل مستفاد کے جو درجے تک پہنچتا ہے وہی عقل فعال سے متحد ہوتا ہے، تو عقل فعال سے متحاد کے نتیجے میں ہی کامل ترین درجہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا زبیر صاحب، یہ ہیومن سائڈ پہ ہے کہ the highest aspect of the ٹھیک human ہے ٹھیک ہے، تو وہ تو ہمارا ڈیوائن انٹلیکٹ ہے نا عقل فعال، تو اس لیے ہم نے اس کو فرق رکھا ہے، وہ اتحاد ہمارا ہو رہا ہے وہ۔ عقل فعال ہمارا نہیں ہے، وہ ڈیوائن ہے۔ ہم میں جی جو ٹھیک ہو گیا، ایکشن کی سب سے کامل شکل ہے وہ مفاد سمجھ مستفاد۔ گیا، وہ انسان کے لیے الگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ گڈ جی فاضل صاحب۔ جی اچھا، وہ جو سوال تھا کہ عہد الست، وہ قرآن میں ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے انسانی نفوس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ سوال کیا تھا کہ الست اولا بکم من ربکم، وہ جو ہے کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، وہ جس کو میثاق بھی کہا گیا ہے. تو یہ انسان کی فطرت سے سوال تھا. فطرت انسان نے جواب دیا تھا وہ اللہ کی وحدانیت کا اور اس کا اقرار کیا تھا، اس کی ربوبیت کا. تو وہ در حقیقت فطرتی مفہوم جتنے بھی ہیں وہ سارے علم حضوری سے ہی انسان کے اندر موجود ہے. تو یہ عہد الست بھی علم حضوری میں آتا ہے. جی بالکل بالکل، آگے چلیے. اچھا، اب جو ہے نا ایک چیز یہاں پہ رہ گئی جو ابن سینا کا اہم اعتراض ہے. ابن سینا فرماتے ہیں کہ جب یہ کیا کہتے ہیں ہم نے بحث کی کہ کون سے کیا عقل فعال سے اتحاد تمام نفوس کے لیے ممکن ہے یا بعض کے لیے ممکن ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ نفس ناطقہ جو عقل مستفاد کے درجے پہ فائل ہے وہی عقل فعال سے متحد ہوتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آیا اس اتحاد کا لازمہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس متحد ہو جاتا ہے عقل فعال سے، تو کیا اس اتحاد کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ نفس تمام معقولات عقل فعال کا عالم ہو جائے؟ نفس ناطقہ عقل فعال میں جو کچھ معقولات ہیں سب کی عالم ہو جائے. سب کی جب عالم ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہ اس کا یہ ابن سینا نے اعتراض اٹھایا اس کے اوپر کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہے، تو عقل فعال میں سے اتحاد میں تو عقل فعال کی معقولات کبھی وہ عالم ہو سکتی ہے، تو کیا یہ اس اتحاد کا لازمہ تمام معقولات کا عالم ہونا نہیں ہے؟ اس کو پھر مزید اس کو جو ہے نا واضح کرتے ہیں کہ ابن سینا سب سے پہلے جس نظریے کی نفی کرتے ہیں وہ اتحاد عاقل و معقول کا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو عاقل اور معقول ہیں، عاقل کون ہے؟ نفس ناطقہ. معقول کیا ہے؟ وہی عقلی صورت جو ہے نا، ادراک عقلی، کوئی معلوم. کہتے ہیں کہ ان میں اتحاد نہیں ہے، یہ متحد نہیں ہے. اللہ کے بارے میں اتحاد کہہ سکتے ہیں، یا وہ مفاہیم جو فطری ہیں جیسے خوشی غمی، ان میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ نفس ناطقہ عالم عین معلوم ہے یا عاقل عین معقول ہے. ملا ابن سینا کہتے ہیں میں اتحاد عاقل و معقول کا قائل نہیں ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ نفس عقل فعال سے متحد بھی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہتے ہیں اگر ہم اس اتحاد کے قائل ہو جاتے ہیں کہ نفس ناطقہ ادراک عقلی کرتی ہے عقل فعال سے اتحاد کے نتیجے میں، تو اس پہ دو اعتراض لازم آتے ہیں کہ جو عقلی اعتراض ہے کہ جو کسی صورت میں ہم جس کے قائل نہیں ہو سکتے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ عقل فعال بسیط ہے، عقل فعال مرکب نہیں ہے، اس کی کوئی اجزاء نہیں ہے، وہ ایک بسیط الحقیقہ ہے کہ جس کے اندر سارے معقولات موجود ہیں، لیکن ان میں جدائی بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ جدا نہیں کر سکتے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس طرح کریں گے تو وہ ذات مرکب بن جائے گی. تو کہتے ہیں وہ ذات بسیط ہے. بسیط کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جس کے جز نہ ہو، اجزاء نہ ہو. مرکب کے مقابلے میں بسیط ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ عقل فعال ایک بسیط ذات ہے اور مجرد ہے، وہ مادہ نہیں ہے. مادہ میں ترکیب آ سکتی ہے، ہر مادہ وجود و ماہیت سے مرکب ہے، پھر ماہیت میں ہزار قسم کے اجزاء ہیں. لیکن
عقل فعال جو مجرد و بسیط ہے، جو مجرد و بسیط ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمام معقولات کی کو تعقل یعنی نہیں کر سکتی. یعنی اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ نفس ناطقہ متحد ہوتی ہے عقل فعال سے، تو اس کا لازمہ یہ ہوگا، اس کو ماننے کا لازمہ یہ ہوگا کہ وہ ذات بسیط ہے، مجرد ہے، بسیط ہے، اس کے اجزا نہیں ہے، تو جو کچھ اس کے اندر معقولات ہے اس کی بھی یہ نفس ناطقہ عالم بن جائے. اچھا، کہتے ہیں کہ دوسرا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ متحد ہے عقل فعال سے، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب وہ ایک عقلی صورت کو درک کرتی ہے تو تمام اس کے اندر جو معانی اور معقولات موجود ہیں ان کو بھی عقل فعال کیا ہے، یعنی نفس ناطقہ ان کو بھی تعقل کر سکے، ان کو بھی درک کر سکے. یہ دو اعتراض ہیں، یعنی بلکہ یہ پہلا اعتراض ہے، پہلا اعتراض. اس کے بعد کیا ہے، انہوں نے دوسرا اعتراض کیا ہے. تو پہلا اعتراض یہ ہو جائے گا کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں کہ نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہو کر ادراک عقلی کرتی ہے، تو کہتے ہیں کہ چونکہ عقل فعال بسیط ہے تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جب نفس ناطقہ اس سے متحد ہے تو اس اتحاد کے نتیجے میں جو کچھ اس کے اندر معنی معقولہ موجود ہے، عقلی معنی، ان سب کی نفس ناطقہ عالم بن جائے. یہ پہلا اعتراض تھا. اچھا، اس کے بعد جو ابن سینا نے دوسرا اعتراض کیا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم قائل ہو جائیں کہ اگر نفس ناطقہ متحد ہے عقل فعال سے تو وہ صاحب اجزا بن جائے، اس کے جز بن جائیں. کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ فلاں کو کے ساتھ متحد ہے، ٹھیک ہے، جتنی ادراک عقلی کہے گی اس کے ساتھ متحد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے ساتھ نہیں ہے، دوسرے کے ساتھ ہے تو تیسرے کے ساتھ نہیں ہے. تو ہمیں عقل فعال میں اجزاء تصور کرنا پڑیں گے، اور چونکہ عقل فعال مرکب نہیں ہے جس کے اجزاء ہوں، بسیط ہے، تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ نفس ادراک عقلی میں عقل فعال سے متحد نہیں ہو سکتی. ابن سینا کا در حقیقت وہ چونکہ اس نظریے کے قائل نہیں ہے کہ ادراک عقلی میں نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہوتی ہے. تو دو اعتراض لازم قرار دیے. پہلا اعتراض یہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم کہیں اتحاد، تو اتحاد کے نتیجے میں نفس ناطقہ تمام معنی معقولہ کی عالم بن جائے گی. دوسرا اعتراض یہ ہو جائے گا کہ عقل فعال جو بسیط ہے وہ مرکب بن جائے، جو کہ کسی صورت میں ناممکن ہے. یہ بہت بڑا ایک بڑے اس اعتراض کو کتنے پیراہوں میں انہوں نے کتنی عبارتوں میں اور مختلف طریقوں سے ذکر کیا ہے ابن سینا نے، کہ جو میں نے بھی بڑی مشکل سے آپ کے سامنے بیان کیا، جس اعتراض کو بڑی وہ کر کے بہت ساری چیزیں حذف کر کے. اچھا، یہ اس اعتراض کو مد نظر رکھ کر ملا صدرہ کہتے ہیں کہ ابن سینا کے یہ اعتراضات وارد نہیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے چونکہ کہتے ہیں کہ عالم عقل ایک موجود واحد ہے جس کے اندر کسی قسم کی کوئی کثرت نہیں ہے، اور کثرت نہیں ہے تو اس کے اجزاء بھی نہیں ہے، کثرت نہیں ہے تو اجزاء بھی نہیں ہے. لہذا ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ عقل فعال مرکب بن جائے یا اس کے اندر کثرت آ جائے، یہ کسی صورت میں ممکن نہیں ہے. پھر
اگرچہ انہوں نے بڑی بڑی اصطلاحیں بیان کی ہیں، بڑی بڑی اصطلاحیں، لیکن ہم اس اصطلاحات میں نہیں پڑھتے۔ ابن سینا کے جواب میں جو ملا صدرہ نے خلاصتاً بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ ہم نے جب یہ کہا ہے کہ نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہوتی ہے، تو اس اتحاد کا مطلب کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پورے عقل فعال سے متحد نہیں ہوتی، بلکہ عقل فعال کی ایک جہت سے متحد ہوتی ہے۔ اگر ہم پورے عقل فعال سے کہیں تو اس کا مطلب یہ ہو، تب آپ کا اعتراض پھر بھی مان سکتے ہیں کہ یہ پورے عقل فعال کے اندر جتنے بھی معنی معقولہ یا معقولات ہے سب کی عالم بن جائے۔ کہتے ہیں ہم وہ بات ہی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس ناطقہ اپنی استعداد کی بنیاد پر عقل فعال کی ایک جہت سے متحد ہوتی ہے، اور پھر اس جہت سے متحد ہو کر ایک خاص صورت کو درک کرنے پہ قادر ہوتی ہے، پھر اسی جہت سے وہ عقل فعال سے متحد ہو جاتی ہے۔ تو لہذا وہ اعتراض بھی لازم نہیں آتا۔ پھر اس کے علاوہ بھی کیا کہتے ہیں بہت سارے جوابات انہوں نے دیے ہیں، لیکن جو ایک اور اہم جواب جو پہلے بھی یہ دے چکے ہیں، بلکہ اس کا جواب بڑھ سکتا ہے کہ ملا صدرہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو کہا ہے کہ عقل فعال کی دو جہتیں کر دی تھی، ہم نے کہا تھا عقل فعال میں اندر دو جہتیں، ایک اس کو ہم موجود مستقل شمار کریں، ایک یہ کہ انسانی وجود کا حصہ شمار کریں، انسانی وجود کا حصہ جسے وجود رابطی کے اعتبار سے بیان کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نفس ناطقہ کا جو اتحاد ہوتا ہے وہ اس کے وجود رابطی سے ہوتا ہے، وجود مستقل سے نہیں ہوتا، تو جس کے نتیجے میں آپ کے یہ دو اعتراض بھی لازم نہیں آئیں گے۔ تو ابن سینا کے ان اعتراضات کو ملا صدرہ نے اس طریقے سے رد کر دیا ہے۔ تو بس ملا صدرہ کا یہ نظریہ ہے کہ ادراک عقلی میں نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہوتی ہے، ابن سینا اس کے قائل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ابن سینا نے آ کر وہ اعتراضات کر دیے کہ اگر ہم قائل ہو جاتے ہیں نفس ناطقہ عقل فعال سے متحد ہے، تو اس اتحاد کے نتیجے میں دو اعتراضات لازم آ جاتے ہیں۔ ایک پہلا اعتراض یہ لازم آ جائے گا کہ عقل فعال نفس ناطقہ عقل فعال کی تمام معقولات کی عالم بن جائے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی عقل فعال جو عقل مستفاد کے اس پہ ہو تو ہم کہیں گے تمام حقائق کی عالم ہے، وہ تو صرف کیا کہتے ہیں انسان کامل کے بارے میں کہہ سکتے ہیں یا اس سے بالا تر اس کے۔ اچھا، دوسرا اعتراض کہتے ہیں کہ وہ یہ تھا کہ وہ عقل فعال جو بسیط ذات ہے وہ مرکب بن جائے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس ذات تک پہنچتے نہیں، ہم کہتے ہیں اس کے جو وجود مستقل ذات ہے اس کی بات ہی نہیں کرتے ملا صدرہ کہتے ہیں، بلکہ اس کا جو وجود جہت رابطی ہے، غیر مستقل جو وجود ہے، جو انسان کے نفوس کے اندر ہے، کہ جہاں عقل مستفاد تک انسان اس مرحلے پہ پہنچتا ہے تو پہنچ کر ہی اس جہت سے متحد ہو جاتا ہے، تو ہماری بات ہی اس جہت کی ہو رہی ہے، اس کی ہو ہی نہیں رہی ہے کہ جس پہ وہ ابن سینا کے اعتراضات لازم آ جائیں۔ تو یہ ابن سینا کے اعتراضات اور ان کا خلاصہ تھا۔ تو اب ملا صدرہ در حقیقت یہ راستہ کھول رہے ہیں، انسان کو لے کر جا رہے ہیں کہ آپ پشت پردہ جو معانی معقولہ ہیں ان تک پہنچیں، ان تک آپ ادراک کریں، ان تک اتصال کریں۔ اچھا، اس میں پھر درجات آ جاتے ہیں، ہر ایک کا دوسرے سے درجہ پھر اس علم و معرفت کے اعتبار سے وہ درجہ بھی فرق کرتا جائے گا آگے۔ وہ جس کو ہم کشف و شہود کہتے ہیں، تو وہ کشف و شہود در پردہ معنی جو عقل فعال کے اندر موجود ہیں، نفس ناطقہ جتنا بھی پاک و پاکیزہ صاف و شفاف ہوگی اس کی علم و معرفت، اتنا ہی اس عقل فعال میں جو عقلی معقولات ہیں ان کا اچھی طریقے سے
صاف و شفاف طریقے سے ادراک کرے گی. تو اب یہ ادراک اس علم و معرفت پر مبتنی ہے کہ جتنا جتنا اس کی علم و معرفت بڑھتی جائے گی اس کا کشف و شہود کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا. تو اب وہ کشف و شہود کا درجہ جب بڑھتا جائے گا تو در پردہ کیا ہے اس کو وہ معانی حاصل ہوتے جائیں گے جن کو ہم کشف و شہود کہتے ہیں. اور ابن عربی نام دیتے ہیں تعویل کا. وہ فرماتے ہیں کہ تعویل جو ہے ایک تفسیر ہوتی ہے اور ایک تعویل ہوتی ہے. علماء باقی مفسرین تعویل کا اور معنی کرتے ہیں لیکن ابن عربی فرماتے ہیں کہ وہ عارف جو روحانی اور معنوی سیر و سلوک کرتا ہے جو اس سے غیبی معنی حاصل ہوتے ہیں تو وہ غیبی معنی اور در پردہ معنی جو ہیں ان کو تعویل کہا جاتا ہے. اس وجہ سے وہ پوری قرآن کی تعویل کے قائل ہے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے, باطن تک وہ عارف پہنچتا ہے. تو ہر آیت کا باطن ہے, ہر آیت کا پشت پردہ اور غیبی معنی ہے. تو عام جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, قرآن کے ظاہر محکمات ہیں متشابہات ہیں. قرآن میں بھی ہے کہ قرآن کی بعض آیات محکمات ہیں بعض متشابہات, اور متشابہات میں تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ابن عربی تعویل کا یہ معنی کر کے فرماتے ہیں کہ تعویل محکمات میں بھی ہے متشابہات میں بھی ہے. ان کے نظریہ پوری تعبیر کے بارے میں پھر فرق کرتے ہیں. تو پوری کائنات کے اندر وہ تعویل کے قائل ہیں. تعویل کے قائل ہے اور وہ تعویل کون کر سکتا ہے؟ وہ ہر عالم و عارف ربانی, عالم جو عارف ہے, اور عرفا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتے. اچھا اس میں کیا ہے, قرآن میں ہے پیغمبر کر سکتے ہیں, والراسخون فی العلم ہے وہ کر سکتے ہیں تعویل. ابن عربی کے نزدیک ہر عارف تعویل کر سکتا ہے, لیکن تعویل کا معنی کیا ہے وہ اس طرح ہے. ہم اس کو پھر انشاءاللہ اگلی اس میں کشف و شہود جو آخری ہمارا چیپٹر ہے, کشف و شہود کی اقسام, پھر ان کا وحی سے کیا رابطہ ہے کہ جو ہمیں پھر وحی اور کشف و شہود جو اللہ کے علم کا جو سورس ہے علم الہی کا, اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. بہت خوب. فاضل صاحب ایک سوال ہے یہاں پہ نا حتیم کا. جی السلام علیکم استاد جی, میں نے بس یہ پوچھنا تھا کہ جو ابھی نفس ناطقہ کی پاکیزگی کی بات ہوئی تھی تو مجھے پوچھ لوں کہ جو نفس ناطقہ ہے اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جی نفس ناطقہ قرآن میں آیا, پیغمبر کو اللہ نے بھیجا کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب. یہ تزکیہ نفس سے ہی نفس ناطقہ پاک و پاکیزہ ہوتی ہے. اچھے اعمال کرنے سے, اچھی سوچ سے, اچھی فکر رکھنے سے, اللہ کی عبادت کرنے سے, ریاضت کرنے سے, اس سے جو ہے نا تہذیب نفس تزکیہ مراقبہ جو بھی اس میں عرفان عملی میں طریقے اس کے بتائے گئے ہیں. فاضل صاحب ابھی جو آیت پڑھی آپ نے آخری لفظ بڑا ہلکے سے پڑھا, پلیز دوبارہ پڑھ دیں. کون سی؟ علمہ نہیں کیا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمہ. آخری پھر آپ نبی کو بھیجا کہ والحکمہ دیکھیں نا ہمارا حکمہ کورس ہو رہا ہے, میں اصل میں اس لیے یہ اجاگر کرنا چاہتا ہوں. علم و حکمت. اب دیکھیں نا, علم و حکمت قرآن کا کوئی بھی لفظ ہے نا, ویسے تو عام آپ قرآن دیں, عام جو علماء علم نحو کے علم وہ کہہ دیں گے یہ لفظ زائد ہے جی قرآن میں, یہ فلاں ہے. تو کوئی بھی لفظ قرآن میں زائد نہیں ہے. اللہ نے جہاں بھی لفظ استعمال کیا اس کے ایک خاص معنی مراد ہے. مثال کے طور پہ یہ علماء کو دے دیں کہ قرآن میں ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرِيَّةَ, اے پیغمبر اس قریہ سے سوال کریں. یہ مفسرین جو عام مفسرین ہیں علم نحو والے, وہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں جی یہ اس میں ایک اہل محذوف ہے, جی حذف ہو چکا ہے اہل. در حقیقت ہے وَاسْأَلْ اہل القریہ, اے پیغمبر اہل سوال کریں.
تو کہتے ہیں کریہ سے کیا سوال ہو سکتا ہے, کریہ سے کیا سوال ہو سکتا ہے, اہل کریہ سے سوال تھا, وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. لیکن ہمارے استاد آیت اللہ جوادی عاملی صاحب فرما رہے تھے کہ نہیں, وسأل القریہ ہی صحیح ہے. ایک پیغمبر جو باطن اور پوری کائنات کے حقیقت کے وہ ہیں, کیا مجال ہے کریہ سے سوال کرے اور کریہ جواب نہ دے, کریہ سے سوال ہے, اہل کو محذوف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ علم اور حکمت, ہاں میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ علم عام ترجمہ کر دیں گے کہ علم و حکمت, علم اور حکمت کو ایک برابر, حالانکہ حکمت میں علم وہ نظری جو انسان عقلی معرفت حاصل کرتا ہے وہ ساری علم ہے جو اب ہم ابھی پڑھ چکے ہیں. لیکن حکمت نظری, یہ نظری علم و معرفت جو بھی پڑھ چکے ہیں, اور واقعات خارجی, ان کے مجموعے کا جو نتیجہ ہے وہ حکمت کہلاتا ہے. اسی وجہ سے پیغمبر حکیم تھے, حکیم کہا گیا, عالم نہیں کہا گیا, حکیم تھے. حکمت سے کام, کبھی دلیلیں نہیں دیتے تھے, بڑی بڑی عقلی اور عالمان دلیلیں نہیں, حکمت حکیمانہ لفظ تھا, اور وہ لفظ اتنا دل کی گہرائیوں میں اترتا تھا کہ وہ لوگ ہدایت پا جاتے تھے. اور دیکھیے اس میں جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ تزکیہ یعنی کہ پاک صاف کرنا روحانی طور پر, علم یعنی کہ علم حاصل کرنا, اور حکمت یعنی کہ اس کی روح تک پہنچنا, یہ پوری روایت کا بھی خلاصہ ہے, روح تک, یہ دین کا بھی خلاصہ ہے نا. اب ہم نے دین کو بھی اتنا محدود کر دیا ہے, اس میں سے حکمت اور علم جیسے نکال ہی دیا ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہے؟ بالکل بالکل. زائد کا کیا مطلب ہے؟ ایک سوال ہے, تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے یہ, لیکن مطلب ایک تو بہت زبردست آپ کی یہ جو آخری 2 سیشن تھے, بہت دماغ کھلا ہے, اور بہت ساری نئی لفظ یاد ہو رہے ہیں, اور یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگ بالکل پڑھ نہیں سکتے تھے اسلامی فلسفے کو. تو بہت بہت شکریہ. تو ایک چھوٹا سا یہ سوال کرنا تھا کہ جب ملا صدرہ بات کرتے ہیں نفس ناطقہ اور عقل فعال کے اتحاد کی, تو کیا یہ اس وقت جو انہوں نے لکھا اس کے اوپر فلسفہ اس اتحاد کے اوپر, کیا یہ وہ اپنے پرسنل ان کے ذاتی تجربات تھے, یا سوسائٹی میں سوشلی وہ دیکھتے تھے لوگوں کو, ان سے باتیں کرتے تھے, اور پھر اس قسم کے جو جن عرفاء کو یہ درپیش کے یہ جو کر رہے تھے مشق وغیرہ, کیا اس کی پھر کوئی اس طرح سے ایک تصویر بن سکتی تھی کہ مطلب لوگ سمجھ سکتے تھے کہ بھئی اس وقت یہ اس مرحلے میں ہے اور اس وقت یہ ہو رہا ہے؟ تو اس وقت ذرا تھوڑا سا اس پہ بتا دیجیے. بہت بہت شکریہ. جی, یہ دیکھیں, یہ جو ہے ملا صدرہ نے خود بیان کیا کہ یہ مجھے مکاشفے کے راستے سے, میں نے کشف و شہود سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عقل و معقول, عالم و معلوم متحد ہیں. نفس ناطقہ کا اتحاد ہوتا ہے عقل سے. تو اس نظریے پہ میں خود کشف و شہود کے راستے سے پہنچا ہوں, نہیں یہ کہ لوگوں کی ان چیزوں کو دیکھ کر واقعات خارجی کو. اس میں میرے خیال سے ہم نے آپ سے ٹیکسٹ شیئر کیا ہے, میرا خیال ہے اس میں جب آپ ملا صدرہ کی زندگی پڑھتے ہیں, ان کی زندگی میں ایک بہت لمبا پیریڈ آتا ہے جس میں وہ ہر چیز سے کٹ آف ہو کے عبادت اور تزکیے میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ جو لیڈنگ اتھارٹی سب ان کے خلاف ہو جاتے ہیں, تو انہیں ذرا سائڈ پہ ہونا ہی پڑتا ہے, یعنی کہ کافی ان کے خلاف چیزیں ہوئی ہوتی. تو اس میں پھر الٹیمیٹلی وہ کہتے ہیں مجھے, میں اس درجے پہ پہنچا کہ حقائق مجھ پر کھل گئے. کشف و شہود کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس لیول تک پہنچ گئے کہ وہ عقل فعال تک پہنچ گئے خود ایز اے مسٹک. تو یہ ان کی زندگی میں معنی بھی بات ہے.
تو پھر یہ تو خیر ہماری ہسٹری میں مطلب بہت سارے اس طرح کے علماء اور عرفا گزرے ہیں جن کے ہم احوال لٹریچر میں کافی مثالیں موجود ہیں کہ بھئی اس طرح سے مرحلوں پہ پہنچتے تھے لوگ، لیکن پھر ان میں اختلافات بھی تھے. تو شاید یہ اگلی کلاس میں کلیئر ہو کہ کیا اس کا کوئی اسٹینڈرڈ کرائٹیریا تھا کہ بھئی اگر جو حضرات کشف و شہود سے مرحلے طے کر رہے ہیں تو کیا اس کو پہچاننے کا عرفاء کے درمیان یا علماء کے درمیان کوئی ایسا معیار موجود تھا کہ جس کو دیکھ کے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ اس درجے پہ واقعی پہنچے ہیں، یا کوئی آتھینٹیکیشن کا کچھ اس طرح سے؟ میں ایک جلدی سے بات ایڈ کر دوں، اس میں یہ ہے کہ یہ بہت میرے خیال سے یا تو کم ہے یا اس کو کہ یہ فلسفی بھی تھے نا. یہ خوبصورتی ہے ان کی شخصیت میں کہ عارف اور فلسفی دونوں ہونا. یہ خیر ہمارے ٹریڈیشن میں ایسے دیکھیں یہ اسٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں لوگ، یا تو پیور عارف ہوتے ہیں اور ان کا یہ امتیاز سمجھتا ہوں میں، اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے وہ فاضل صاحب بہتر بتائیں گے. اور ایک اور چیز ہے کہ اگر ایک اور چیز بھی ہے کہ اگر دو ڈفرینٹ آئیڈینٹیز جو ہیں وہ کشف کے تھرو ایک پوائنٹ پہ پہنچی ہیں تو پھر ان میں اختلاف کس چیز کا ہے؟ اختلاف پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اختلاف تو ظرف کا ہوتا ہے نا، اور اسینشلز میں تو ویسے اختلاف نہیں ہوتا، اس کی آرٹیکولیشن میں، اور اس کے جب اس کو فارمولیٹ کریں گے تو ہر سول بھی تو فرق ہے، مگر اس کا ایسینشلی پھر بعد کے آنے والے لوگ یہی دکھاتے ہیں کہ ایسینشلی ایک ہی بات کر رہے ہیں، دو اینگل سے کر رہے ہیں. جیسے شاہ ولی اللہ نے ایگزیکٹلی یہی کیا وحدت الشہود اور وحدت الوجود کے درمیان، کیونکہ ایک اس میں ایٹ فلسافیکل لیول لڑائی پڑ گئی تھی، اسپرچولی تو کوئی لڑائی نہیں تھی کیونکہ اسپرچل لوگ تو ایسنسز کو ہی دیکھتے ہیں اور ان کے درمیان انہیں پتہ ہوتا ہے دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. مگر کیونکہ ان کے زمانے میں ایک مسئلہ کھڑا تھا تو انہوں نے پھر یہی دکھایا تھرو آرگیومنٹ اینڈ وٹ ایور کہ دونوں بزرگ جو ہیں ابن العربی بھی اور مجدد الفسانی بھی ایک ہی حقیقت کی بات کر رہے ہیں، ان کا اسلوب اور سارا جو سٹرکچر ہے آرگیومنٹ کا وہ الگ ہے. تو یہ ایسے ہمارے ٹریڈیشن میں رہا ہے کہ جی فاضل صاحب کہ ان کے آرٹیکولیشنز پہ لوگوں نے کیا ہے، اس کو اور زیادہ شارپن کیا ہے. جیسے کہ سور وردی کا جو اسی طرح کا ایک پورا فلسفہ ہے بیسڈ آن عرفان، جس کو کیا کہتے ہیں اشراق، فلسفہ اشراق، اس پہ لوگوں نے ایڈیشن سبٹریکشنز کی ہیں اس کی آرٹیکولیشن پہ، کیونکہ وہ فلسافیکل لینگویج میں جب چیز آ جاتی ہے تو اس میں ظاہر ہے اعتراض بھی ہو سکتا ہے، اس کی فائنر، اس کو تو آپ پوری زندگی بھی لگے رہے ایگزاسٹ ہی نہیں ہو سکتا نا، اس کی فائن پوائنٹس کو لکھتے جائیں. اس میں دو چیزیں ہیں نا، مطلب اگر ہم یہ دانائی کا کورس جب کر رہے ہیں حکمت کا، تو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ فلسفے کی زبان استعمال ہو رہی ہے تو ایک تو ایکیڈیمک اگر آپ کے موٹیوز ہیں کہ بھئی میں نے ایکیڈیمک علمی طور پہ کچھ لکھنا ہے یا اس کو کچھ پڑھنا ہے، یا ایک تو وہ ہو گیا. ایک یہ ہے پریکٹیکل اپلیکیشن. فار ایگزامپل اگر آپ خود سے ایک کوئی مرحلے طے کرنا چاہتے ہیں یا کوئی وہ کرنا چاہتے ہیں تو آئی انڈرسٹینڈ کہ مطلب اس کے دو اس طرح سے پہلو نکلتے ہیں اور شاید ان دونوں کی طرف اپروچ بھی ڈفرینٹ ہو. لیکن آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر کوئی اس طرح سے میڈیم لینگویج پتہ چلے جو آسانی سے سمجھ آئے اور لوگ اگر اس کو پریکٹیکلی اپنانا چاہیں تو وہ کر سکتے ہوں. جی فاضل صاحب. ان کا شاید کنیکشن تھوڑا اوپر نیچے ہوا. اتنی دیر میں کسی اور کا کوئی سوال ہے تو وہ جی ہاں جی. آپ ابھی سمیر صاحب کی بات سن لی آپ نے؟ جی آواز تھوڑی سی کٹ گئی تھی. بس سمیر صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا کوئی اس بات کا مطلب ٹھیک ہے انہیں کشف و شہود ہوا تو اس کا کوئی کیا معیار ہے، کوئی دوسرا بندہ مطلب اس کیسے کوئی مان جائے کہ ایسے ہی ہے کہ نہیں، اس کا کیا جو ہماری روایت ہے اس میں کیا اس کے معیارات ہیں؟ اس کو تو کہتے ہیں جی کشف و شہود کی زبان شخصی زبان ہے جو قابل انتقال نہیں ہے، یعنی قابل دوسرے کو نہیں آپ
آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہے, آپ دوسرے کو دلیل نہیں دے سکتے آپ, تو وہ اسی کے لیے ہوتی ہے جس کا کشف و شہود ہے مکاشفہ. آپ دوسرے کا انحصار اس کی کتنے حد تک ان کو معتبر سمجھتے ہیں اس کے مطابق ہے. ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مانا تو ہمارے پاس بھی تو یہی دلیل تھی کہ وہ جو فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ تفلحوا, وہ صداقت ان میں موجود تھی, جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, تو یہ حکم صحیح ہوگا اور وہ اللہ کی طرف سے نبی ہوں گے, تو ہم نے مان لیا. تو اس طرح کی چیزوں میں بھی یہی ہے کہ جتنا آپ کی شخصیت اگر کسی کی آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں اس کی شخصیت ہے تو آپ اس کے کشف و شہود پہ اسی طریقے سے اعتماد وغیرہ کوئی دلیل قائم کر کے کسی کو نہیں اس کے قائل کیا جا سکتا. جی یافر صاحب. جی میں یہی اسی بات پہ تھوڑا جس طرح میں سمجھتا ہوں, جو سمیر نے بھی بات کی اور جس طرح حامد صاحب نے سمجھایا, جس طرح میں سمجھتا ہوں یہ ایکسپیرینس بیسڈ ایپسٹمالوجی ہے, آپ اس طرح کہہ لیں شاید. اور اس میں پھر یہی سوال آتا ہے کہ the red that I see is not the red that you see perhaps, or we can't know. تو اس میں پھر بلیف کی بات اور ایمان کی بات آ جاتی ہے. یہ اس طرح مجھے سمجھ آتی ہے بات. یہ شروع میں جب میں شروع میں سوال کرتا تھا پہلے بھی کہ بھئی ایک چیز کو اسلامی کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی حکمت ہے یا اسلامی فلسفہ ہے. آئی تھنک وہ مطلب اس کا اس وقت مقصد بھی یہی ہوتا تھا, لیکن اس وقت شاید اس پہ اتنی روشنی اس طرح سے نہیں پڑی تھی. اس میں اب بات یہ ہے نا, جیسے اب فار ایگزامپل اصل میں ایک بڑی ٹریجڈی یہ ہو رہی ہے کہ ہم اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے کہ اسی طرح کے جو ویسٹ میں کام ہو رہے ہیں وہ ان کو کمپیریزن ہم نہیں کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم آ رہا ہے, رکاوٹ آ رہی ہے. تو اب ولیم جیمز نے فار ایگزامپل ریلیجس ایکسپیرئنس پہ ایک کتاب لکھی ہے, اور انہوں نے ایک کرائٹیریا بھی دیا ہے کہ ریلیجس ایکسپیرئنس یا مسٹک ایکسپیرئنس کیا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے مختلف مذاہب میں انہوں نے اپنے اپنے خدا کے ساتھ یونین کے مشقیں بھی دی ہیں, حکمتیں بھی جاری کی ہیں, اور بہت ساری, اور وہ پہنچ رہے شاید آئی ڈونٹ نو, لیکن جب خدا کا ایک نظریہ جو بنا جاتا ہے وہ کافی جگہوں پہ اور کافی مذاہب میں ایک طرح کا بھی ہے اس طرح سے. تو اب یہاں پہ پھر تھوڑا سا ایک وہ آ جاتا ہے کہ بھئی اس میں اسلامی کا ہے, کیونکہ خدا تو یونیورسل ہے نا, ایک مطلب وہ تو ایک پوری کائناتوں کا مالک ہے. تو پھر وہ کہاں پہ مطلب وہ اسلام کہاں پہ ٹچ ہوتا ہے. تو خیر یہ شاید آگے جا کے کلیئر ہو, میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ تھی.